السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض کیوں لیا۔ حضرت بلال سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا، مجھے وسعت ہے اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہو مجھ سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد اعلیٰ ہوتا اس سے قرض لے کر آتا اور ارشاد و اعلیٰ کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں۔ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو مجھے اپنے قرضے میں تجھے غلام بنانا پڑے گا اور اس طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرتا رہا، تمام دن رنج صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں رو پوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جو تھا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسیح میں تشریف فرما تھے۔ میں نے واپس آ کے عرض کیا، حضور اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضہ سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سامان میں سے کوئی چیز بچا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اسی وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ سارا سامان تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے، کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں آئے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔